الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے حضرات پڑھیے۔ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آلک وعلا آلک و صحابیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابیک یا نعمت اللہ۔ محبت اور عقیدت دینال سارے باواز بلند پڑھئے۔ الصلاة وعلا آلک و صحابیک یا حبیب اللہ۔ محبوب دی رب سونے محبوب دی رب سونے کنی شان بدھائی ہے محبوب دی رب سونے کنی شان بدھائی ہے سب مل کے آنکھوں محبوب دی رب سونے کنی شان بابا جی ایتھے ہی رہن دیا جے بس محبوب دی رب سونے کنی شان بدھائی ہے سب بولو محبوب دی رب سونے کنی شان محبوب دی رب سونے کنی شان بدھائی ہے صد صد کے عرشاں تے رب دید کرائی ہے صد صد کے عرشاں تے رب دید کرائی ہے سب بولو صد صد کے عرشاں تے رب دید بولو بدی نو سوٹ ہوئے صد صد کے عرشاں تے رب دید اینا سونا بنا چھڑیا
سرکار نو اللہ نے اینا سونا بنا چھڑیا سرکار نو اللہ نے ایڈا سونا بنا چھڑیا سرکار نو اللہ نے بن تکیاں فدا ہوئی اے ساری خدائی ہے بن تکیاں فدا ہوئی اے ساری خدائی محبوب دی رب سونے کنی شان ودھائی اللہ تعالیٰ دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں آج دے اس مقدس جمعۃ المبارک دی اس نشست کے اندر میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی چند آیات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی ڈاکٹر صاحب اتنے بتیاں ساریاں جلاؤ اینو بھی جلاؤ اے چلان آستے لائیاں اے بھی تے ابھی او پچھلیاں لائٹاں بھی جلاؤ ایک ہون ٹھیک ہو گیا تھوڑے تھوڑے نا جی اگے بھی ہو جاؤ کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے تو جڑے دوستان نے آنے انہاں واسطے تھوڑی جی دقت نہ بنے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تھوڑے جی اگے ہو جاؤ جلدی جلدی اٹھ کے نا جی اگے آ جاؤ بس زیادہ لیٹ نہ کرو ٹائم انتہائی قلیل ہے تھوڑے صفحہ بعد بھی بن جان گیا تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ مہربانی آ جاؤ اگے ماشاءاللہ ہجے بھی کئی بندے ہلے ہی نہیں اپنی جگہ تو اللہ ہی تو انہوں ہلائے بھائی کی آگ سکتے ہیں ایک باری ذرا بولیے پیار دے نال سبحان اللہ حضرات گرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک اندر جدوں اعلان نبوت فرمایا خوش قسمت سن وہ لوگ جنہاں آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو بڑے بڑے غلط لفظ بھی استعمال کیتے انہاں غلط لفظاں وچوں ایک لفظ انہاں اے بھی استعمال کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے انت مجنون کہ تسی مجنون ہو مجنون کہندے نے دیوانے تسی دیوانے ہو معاذ اللہ استغفر اللہ جدوں مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجنون دیوانہ پاگل کیا میرے نبی نہیں بولے تسی بھی بالکل نہ بولے آ جائے میں نے کیا لفظ اچھا ویسے ایڈی سردی کوئی نہیں کئی بندے فل کمبل کوٹ کے بند کے بیٹھے اتنی اجے سردی نہیں آئی اجے کم پورا ہی ہے اے گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ ذرا مہربانی تواڈی اللہ سلامت رکھے کوشش فرمایا کرو جدوں بھی بیٹھو نا مؤدب ہو کے بیٹھو کیونکہ محفل دے اندر بیٹھنے دے کچھ آداب ہوندے بڑی عقیدت نہ دست بستار کرن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا حضور نہیں بولے
کہ میں انہوں نے جواب دیاں، آپ نے نہیں فرمایا میں نہیں مجنون، نہیں دیوانہ، نہیں پاگل. حضور نے نہیں کوئی جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا نہیں بولے، اللہ نے جبریل نو بھیجیا. واہ سبحان اللہ. اے جملہ ہی ایسا ہے کہ میرا اپنا دل کیتا کما سبحان اللہ. حضور دی عظمت دی گل سی نا، آقا دی عظمت دی گل. حالانکہ اگر قرآن دا سی مطالعہ کریے نا، پہلے نبیاں نے جدو لوکاں نو کیا نا اسی اللہ دے نبی ہاں، تے قوماں نے نبیاں نو کیا تسی پاگل ہو، تسی دیوانے ہو، تسی بے وقوف ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ انہاں دے واقعات نقل کیتے ہیں کہ نبیاں نو انہاں دیاں قوماں کہندیاں نے تسی پاگل ہو، دیوانے ہو، جادوگر ہو، ساحر ہو. نبی خود جواب دیندے رہنے کہ اسی جادوگر نہیں ہاں، اسی پاگل نہیں ہاں. پر جدو حضور دی واری آئی ہے، جدو آقا کریم دی واری آئی ہے نا، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورا قرآن. جدوں بھی کسے کافر نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے انگلی اٹھائی ہے نا، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا، خود حکم الحاکمین نے جبریل نو بھیجا ہے جواب دینے واسطے. سورہ قلم ہے 29واں پارہ ہے، اللہ دا قرآن ہے. جدو کافرہ نے میرے نبی نو آکھیا انت مجنون، تسی تے مجنون ہو، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا. اللہ کریم نے جناب جبریل نو بھیجا. جبریل یا اللہ حکم فرمایا چل محبوب دی بارگاہ دے اندر. اللہ اکبر. اور یہ جبریل پہلے کسے نبی کو ایک واری گئے نے پوری زندگی، کسے نبی کو 2 واری گئے نے، کسے نبی دی بارگاہ 5 واری گئے نے لمبیاں عمراں. کسے نبی دی بارگاہ 18 واری جبریل گئے نے، کسے نبی کو 40 واری گئے نے. پر جدو تیرے تے میرے آقا دی زندگی دے وچ جبریل آئے نے، آقا کریم علیہ السلام دے 23 سالہ بظاہر دور نبوت دے اندر جبریل 24,000 مرتبہ مصطفیٰ دی بارگاہ چھال دی. 24,000 مرتبہ حضور دی بارگاہ چاہے. انج کہہ لو جبریل دا دل ہی نہیں سی لگدا. آئے ہائے آ رہے نے جا رہے نے، آ رہے نے جا رہے نے، محبوب تو بغیر دل ہی نہیں لگدا. مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استاد زمن، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے برادر مکرم مولانا امام حسن رضا رحمت اللہ علیہ، آپ نے ادھا نقشہ انج بیان کیتا. آپ فرمانے نے جبریل دا سرکار تو بغیر انج لگدا ہے دل ہی نہیں سی لگدا. آ رہے نے جا رہے نے، آ رہے نے جا رہے نے، تو پیغام لا کے سرکار دی بارگاہ پھر واپس، پھر آ رہے نے جا رہے نے، آ رہے نے جا رہے نے. اعلیٰ حضرت برادر مکرم فرماندے نے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے. بے لکھا تو مانا ہے ملن تو بغیر. جب جبریل نو چین آندا کہندے نے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر. یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر. جناب جبریل نو اللہ کریم فرمایا جبریل چل میرے حبیب دی بارگاہ. جناب جبریل آقا کریم دی بارگاہ چاہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. جبریل کیویں آئے ہیں؟ عرض کیتی سرکار انہوں نے تھانوں آکھیا ہے کہ انت مجنون. سرکار اللہ کی فرما رہے ہیں. ہائے 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 اللہ کی فرما رہے ہیں. ہن قرآن دے الفاظ سننا ذرا. جناب جبریل عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار انہاں کافرہ نے
تھانو آکھے انت مجنون، پر سرکار اللہ پہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسترون۔ اللہ فرماتا ہے سونیا مینو نون دی قسم ہے، والقلم سونیا مینو قلم دی قسم ہے، وما یسترون تے سونیا اس قلم نے جو کچھ لکھیا ہے مینو اس لکھے ہوئے دی قسم ہے، ما انت برب نعمت ربک بمجنون۔ سونیا مینو نون دی قسم ہے، مینو قلم دی قسم ہے، قلم جو کچھ بھی لکھیا ہے مینو اس لکھے ہوئے دی قسم ہے۔ سونیا تسی اپنے رب دے فضل نال سونیا مجنو نہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا سونیا تو تسی اپنے رب دے فضل دے نال سونیا تسی دیوانے نہیں ہو، اے بے ایمان جھوٹ بول دینے تہانو کہنے نے تسی مجنون دیوانے ہو، پر سونیا میں تھوڑا رب ہو کے اعلان پیا کرنا ہو، سونیا مینو نون دی قسم ہے، مینو قلم دی قسم ہے، اس قلم نے جو کچھ بھی لکھیا ہے اس لکھے ہوئے دی قسم ہے۔ سونیا میں رب ہو کے گواہی پیا دینا وا، سونیا تسی مجنون نہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کہ سونیا تہاڈے واسطے بے انتہا اجر ہے کہ جڑے تھانو کہندے نے تسی مجنون دیوانے ہو، سونیا میں تھوڑا رب اعلان کرنا وا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم۔ سونیا تواڈیاں ساریاں عادتاں ہی بڑیاں اچھیاں نے، سونیا تواڈی ہر عادت اچھی، تواڈی ہر عادت اچھی ہے۔ سونیا تسی دیوانے نہیں ہو، تسی مجنون نہیں ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا تہاڈا خلق معمولی نہیں، خلق عظیم ہے۔ کیڑا خلق؟ عظیم، ایک صغیر ایک عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جدو اس پوری دنیا دی چیزاں دی گل کیتی ہے، نہ مال و متاع دی گل کیتی۔ اچھا تواڈے فیصلہ آباد دے اندر جتنا بھی سونا ہے کوئی بندہ اس سونے نو گن سکتا؟ گن سکتا؟ جتنا کو سونا ہے بندیاں دے گھراں وچ بینکاں جڑا پیا، اس تو اگر اتنے چلے جائیے صوبے دے اندر جڑا ہے، ملک دے اندر، پھر پوری دنیا دے اندر، باقی چیزاں دی گل نہیں، صرف سونے دی گل کر گن سکتا نہیں نا؟ سارے سونے نو گننا چاہیے تسی نہیں گن سکتے، پھر چاندی، تانبا، سلور، پیتل، سٹیل، یہ ساریاں چیزاں، پھر پیسہ، ساریاں چیزاں پوری کائنات کے اندر جتنیاں بھی دولتاں ہیں، اللہ دے بارے پتہ کی فرماندہ ہے؟ اللہ فرماندہ ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ فرمایا ساری دنیا دی جنی دولت ہے نا ایک قلیل ہے۔ رب دا قلیل ویکھ لو کڈا ہے۔ فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ فرمایا سونیا فرما دیو ساری دنیا دی متاع دولت ساری قلیل ہے، ساری دنیا دی دولت قلیل ہے، جدا قلیل ایڈا وڈا ہے او دا عظیم کڈا کو وڈا ہوئے گا۔ جدو حبیب دے اخلاق دی واری ہے تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا
سونیا تواڈا خلق چھوٹا سکیر قلیل نہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، سونیا تواڈا اخلاق خلق عظیم ہے، بڑے اخلاق والے۔ اچھا ساڑھے کچھ دوست لفظ بول دے نہیں اخلاق، اخلاق نہیں لفظ، لفظ اخلاق، اخلاق دا معنی ہے اچھائیاں خوبیاں، اخلاق دا معنی اچھا نہیں، لفظ اخلاق۔ تو گرامی قدر حضرات، اچھا بندے دے اندر کچھ کوالٹیاں ہوندی ہیں، کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہ دی ہمیشہ ہی عادت ہوندی ہے مسکران دے رہنے، مسکرانا انہاں دی عادت ہے، صدا انہاں دی عادت ہے کسے بھی ملنا ہے مسکرا کے، ایک او دی عادت ہے صدا ہی جڑا مسکرا رہا ہے۔ ایک بندہ ہوئے جدے متھے تو ہر ویلے واٹی نہیں لیندے، تے بعد دفعہ ایویں کسی نے خوش کرنا جی جناب، اے او دی عادت نہیں، اے او دی عادت نہیں، یہ پھنسیاں مسکرا رہے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ عادت ہوئے جڑی مستقل طور تے ہوئے، مستقل طور تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مستقل طور تے بے صدا ہے تے تھوڑی نہیں، اللہ فرماندہ سونے تیرا اخلاق خلق عظیم ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کلو کسے پوچھے اماں جی یہ دسو نبی پاک دا اخلاق کیسا سی، حضور دا اخلاق کیسا؟ آپ نے فرمایا تو کدی قرآن نہیں پڑھیا؟ انہوں نے کہا اماں جی میں اخلاق دا پوچھے ہے تسی قرآن دی گل، میں قرآن پڑھیا ہے؟ تو فرمایا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اخلاق قرآن ہی تے ہے، اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا مصطفیٰ دا اخلاق ہی تے ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک دراوی نے آپ فرماندے نبی پاک علیہ السلام نے کلو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے دسو سب تو زیادہ کیڑی چیز ہے جدی وجہ تو بندے جنت جو داخل ہونے، وہ کیڑی ایسی چیز ہے جدی وجہ تو بندے لوگ جنت جو داخل ہونے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں، حضور کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہاں دوواں چیزاں وچوں ایک چیز ہے وہ اللہ تو ڈرنا، دوسری چیز فرمایا حسن اخلاق۔ کیڑی چیز؟ حسن، بولیے ذرا، حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ تے عرض کیتی آقا او کیڑی چیز ہے زیادہ جدی وجہ تو لوگ جہنم میں جان گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اے منہ دوسری شرمگاہ، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ، فرمایا ان دو وجہ تو بندے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی زیادہ بڑبڑ کر دے رہنا، زیادہ فحش کلام کر دے رہنا، فرمایا ایدی وجہ تو بندے جہنم میں جان گے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دراوی نے آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب تو نیڑے او بندہ ہوئے گا جدا اخلاق سب تو چنگا ہوئے گا، جدا اخلاق سب تو بولو تو صحیح، جدا اخلاق سب تو چنگا ہوئے گا۔ عرض کیتی آقا تو آڑے تو بندہ دور کیڑا ہوئے گا، سب تو زیادہ تو آڑے تو دور کیڑا بندہ ہوئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زیادہ گلاں کرنے والا، زیادہ بولو تو صحیح، زیادہ جڑا ایویں گلاں کری جائے بیٹھا نہ چوپ ہی نہ کرے، جے کوئی دوجا گل کرن بھی لگے تو انہوں گل کرن ہی نہ دے، آکھے تو میری سن، ایویں بلا وجہ گفتگو کری جائے بولی جائے۔ اسے واسطے وہ امیر دعوت اسلامی نے فرمایا نا ایک چپ تے 100 سکھ، ایک چپ بولو تو صحیح۔ ہن تسی اس گل تے عمل نہ کر لیا جے، ہن کہ بھی آپ ہی دیکھو بھی زیادہ بولنا سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنا نہیں بندہ پریشان ہوتا۔ آقا دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام فرمایا زیادہ گلاں کرنا لا، زبان دراز، اور فرمایا متکبر بندہ جڑا تکبر کرے۔
کی کرے گلی چ بھی ٹردا ہوئے تے بادو انج کر کے جا رہے ہیں کی ہے ہم چوڑے بازار سوڑے تکبر کسے نو ویکھنا ہی پسند نہ کرے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ میرے نیڑے نہیں آوے گا دور رہے گا اس واسطے اگر چاہندے ہو قیامت والے دن مصطفیٰ دا قرب ملے تو پھر ایک بولیا کٹ کرو جڑا بولو سوچ سمجھ کے بولو دوسرا تکبر نہ کریا کرو دوسرا اپنا اخلاق اچھا کر لو تو پھر کی ہوئے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اخلاق اپنے اچھے کرے گا قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ دے قریب بندہ کھڑا ہوئے گا اے تے حکم ہے ساڑھے واسطے یا لو بھئی توجہ اے تے اساں اپنے واسطے گل کی تھی نا سرکار دا فرمان ہے تے میں ترغیب دلان واسطے کہ اپنے اخلاق اچھے کرو سرکار نے فرمایا جڑا جدے اخلاق اچھے ہونگے وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوئے گا پر اج دا جمعہ شریف حضور دے اخلاق دے متعلق اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا اخلاق مبارک کیسا سی حضور علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ 10 سال رہا ہوں کتنے سال سارے بولیے کتنے سال 10 سال فرماندے نے 10 سالاں وچ نبی پاک علیہ السلام نے کدی مینوں اوف بھی نہیں آکھیا اللہ 10 سال سرکار نے کدی لفظ اوف بھی اپنی زبان تو مینوں استعمال نہیں فرمایا ایک فرمایا نہ کدی نبی پاک علیہ السلام نے مینوں کسے کام تے ڈانٹے ہے یہ غلامہ دا حال ہے جڑے ہر ٹائم کول رہندے سرکار نے کدی انہوں نے ڈانٹے ہی نہیں اور آقا کریم علیہ السلام ایک دن مسجد وچ تشریف فرمانے توجہ نال سماعت کرنا مشکاہ شریف وچ بھی حدیث پاک موجود ہے دیگر حدیث دیاں کتاباں حضور مسجد وچ بیٹھے سن کتب احادیث چاہندا ہے ایک پاگل عورت جدا دماغ ٹھیک نہیں وہ مسجد دے دروازے وچ داخل ہوئے آکے تے اندر مسجد دے سین کول کھڑی ہو کے نا انج وے کہ نبی پاک علیہ السلام تے حضور نو کی کہندی ذرا میری گل سنو نا ذرا میری گل سن میرے نبی دا اخلاق اللہ اکبر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ کہو سارے پیار نہ سبحان اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے نے ایک عورت جدا دماغ ٹھیک نہیں سی جنہوں اسی لوگ کہنے سا اے عورت پاگل ہے فرماندے نے او عورت ایک دن مسجد وچ داخل ہوئی نبی کریم علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما سن اس عورت نے آکے نبی پاک نو انج آواز دے کے آکھیا آندھی ہے جناب ذرا میری گل تے سنو صحابہ کرام کہندے نے جدوں اساں اس عورت دا جملہ سنیا کہ سرکار نو بلا رہی صحابہ کہندے نے اسی اپنے دل وچ کہندے ساں اے پاگل عورت ہے سرکار نو ایویں پریشان کرے گی سرکار نو دی گل سنن واسطے نہیں جانا چاہیدا صحابہ کہندے نے جدوں اس پاگل عورت نے نبی پاک نو آواز دیتی ہے رحمت للعالمین نبی اٹھ کے اس عورت وال چلے گئے نے حضور اٹھ کے اس عورت کے قریب چلے گئے حضور نے فرمایا ہاں گل کر کی گل ہے آندھی ہے جناب میں ایک عرض کرنی ہے کہ فرمایا کر عرض کیڑی عرض کرنا چاہنی ہے آندھی ہے جی میں ایتھے نہیں کرنی بننے چلو میرے نال بار صحابہ کہندے نے اسی کیا ہے پاگل عورت حضور نو پتہ نہیں کدھر گلیاں وچ لے کے جائے گی میرے نبی نے جدوں اس عورت دا جملہ سنے آندھی ہے چلو میرے نال میری سرکار نے فرمایا جتھے تیرا دل کردہ ہے لے چل میں اللہ دا نبی تیرے نال جان واسطے تیار چل لے چل حضرت انس بن مالک فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نو او عورت نال لے کے مدینہ دی ایک گلی وچ آ گئی گلی وچ سرکار نو کھڑیاں کر کے کافی دیر تک او بی بی گلاں کر دی رہی ہے میری سرکار علیہ السلام اس بی بی دیاں گلاں دا جواب دے دے رہے
جدو اس بی بی دیاں گلاں دا سرکار نے جواب دیتا او عورت چلی گئی میرے نبی جدو واپس آئے صحابہ کہندے نے سرکار اس پاگل عورت دے تسی نال چلے ہو میرے نبی نے فرمایا غلامو میں اللہ دا نبی ہاں کہ نبی دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے وے فرمایا میں اخلاق مکمل کرنے واسطے آیا ہاں اے لوکاں نو چنگے کماں دی ترغیب دین واسطے آیا عرض کیتی سرکار او تی عورت پاگل ہے میرے نبی نے فرمایا جے پاگلاں دیاں میں نہیں سننیاں تے سنے گا کون فرمایا جے میں بھی انہاں دیاں نہ سنا تے کون سنے گا صحابہ اکرام کہندے نسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ایسا اخلاق ویکھیا کہ آقا کریم علیہ السلام نو جیڑا بھی آواز دیندا سی نا سرکار نو بلاندا ہے میرے آقا پتہ کہ فرمایا لبیک کبھی سرکار نے نہ نہیں کی تھی لبیک ہاں کی گل ہے میں حاضر ہوں اللہ اکبر مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ مشکاہ شریف دے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دیگر سے ابا کل 35 احادیث حضور دے اخلاق دے متعلق موجود ہے مشکاہ شریف دے انس بن مالک فرماندے نے سویر دا ٹائم سردیاں دے ٹھنڈیاں دے آڑیاں فجر دی نماز دا ٹائم ہونا نماز پڑھ کے حضور جو مسجد جو باہر نکلنا نا تے مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے تے خادم انہاں ہتھاں وچ پیالے پھڑے ہونے پانی تے ٹھنڈا پانی تے لے آ کے پتا حضور دے وچ اپنا ہاتھ پا دیو حضور اس پیالے وچ ہاتھ پا دیو انس بن مالک فرماندے نے کیوں ہاتھ پاؤندے سن پیالے برکت لین واسطے وہ پانی دا کی کردے سن جدو سرکار اس پانی چ ہاتھ رکھ دے سن او جا کے او پانی اپنے بیماراں نو پلاندے سن اللہ شفا عطا فرما چھڑدا سی اللہ انہاں نو شفا عطا فرما چھڑدا انس بن مالک فرماندے نے سرکار دو عالم دی بار حضور اے پانی ذرا ہاتھ ذرا بیچ رکھ فرماندے نے ٹھنڈا پانی یک ٹھنڈا نبی پاک علیہ السلام اس پانی وچ اپنا ہاتھ رکھ دے ہاتھ رکھ حضور نے فرمانا راضی ہو جی راضی ہیں اللہ اکبر ہاتھ رکھ کے راضی ہو جی سرکار راضی فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ اے وے میرے نبی دا اخلاق اے میرے آقا دا اخلاق حضور علیہ السلام ایک دن آپ تشریف فرما تھے ایک کھانے دا ٹائم ہو گیا حضور نے دیکھیا ایک مجزوم آدمی مجزوم کہندے نے جنوں کوڑ دی بیماری ہو تو ساڑھے معاشرے وچ اگر کوئی کوڑ زیادہ بندہ ہوئے اللہ معاف فرمائے تو اسی ویک کے ہی دے منہ پھیر لینے پر میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے مجزوم کوڑ والا آدمی مسجد وچ بیٹھا میرے نبی لگے کھانا کھان فرمایا اٹھ کے آجا بھائی اڑا اٹھ کے تو سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا علی اینو تھوڑا جا پہلے سالن پا کے دے دے تو پر ہم بے کے کھا لو انج بھی نہیں فرمایا کیتا کی میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا تھے میرے نزدیک آ دسترخوان بچھیا تھی حضور علیہ السلام نے اس دسترخوان دے سامنے انہوں بٹھایا ادھر آپ بیٹھ جا ایک پیالے وچ میرے نبی نے نال بٹھا کے اس مجزوم نو کھانا کھلایا میرے نبی دا اخلاق مبارک ہے اے آقا کریم علیہ السلام دا اخلاق ہے اور سنو مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ توجہ ہے سارے ان گلہ نے تین تجھے جو میرا دل ہے میں صرف 2 کو سنا دیا ٹائم بھی 12-13 منٹ رہ گئے 20 منٹ ہے پھر میرا کہلے نیڑے لگ ہی جائے گا پھر ایک کو ہی سنا لینے ہیں سبحان اللہ ذرا پیار نہ بولیے ذرا پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ اچھی بات نے ذرا کہو ایک باری پیار نہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا اخلاق دسن لگا کیسا ہے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک دن جبریل امین حضور دی بارگاہ چاہے آکر اس کا دن سرکار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسی طائف دی بستی وچ تشریف لے جاؤ اوتھے 500 بوتنے کتنے 500 بوتنے تو سرکار جا کے انہاں بتاں نو توڑو تے انہاں لوگاں نو اسلام دی دعوت دیو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ نو نال لے کے ٹر پہ جدو طائف دے قریب پہنچے نا اگو ایک بڑھا بابا ٹریا ہوئے ہاتھ سوٹی ہے ٹھک ٹھک کردہ آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جدو ویکھیا صحابہ نو ویکھیا نا تے کول کھڑے ہوں کہ کہندہ ہے او جوانو اے بندہ کون ہے او جدی یہ عزت کر رہے ہو صحابہ نے کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دا نام کی ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا ہے اوہی محمد تے نہیں جڑا لوکاں نو گمراہ کردہ ہے معاذ اللہ
میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا میں گمراہ کرن نہیں آیا، میں تے گمراہاں نوں راہ پاؤن واسطے آیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گمراہ کرنے واسطے نہیں آیا، میں تے گمراہاں نوں بھی راہ پاؤن واسطے آیا۔ کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدوں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، صحابہ کرام کہنے نے اس بابے نے انج کر کے اپنے دوویں ہاتھ انج اپنے کناں اُتے رکھے، ہاتھ کناں تے رکھ کے منہ کیتا اپنے شہر طائف وال منہ کر کے اچھی اچھی رولا پاندا جاندا ہے تے کہندا کی جاندا ہے، آندا او آل ربیہ ہوشیار ہو جاؤ، اے آل شیبہ ہوشیار ہو جاؤ، تہاڈا دشمن آ رہا جے تھوڑے علاقے وال، اوہی آندا پیا جے جڑا لوکاں دا دین خراب کر دے معاذ اللہ، جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدو او بابا رولا پاندیاں شور کر دیاں، جدو اپنے شہر طائف وچ داخل ہویا ہے، طائف دی بستی والیاں نے کیتا کی، انہاں جدو بابے دے جملے سنے نے انہاں شہر دے دروازے بند کر دیتے۔ جدو شہر دے دروازے بند ہوئے نے میری سرکار علیہ السلام جا کے شہر دے مین دروازے دے سامنے بہ گئے۔ جدو آقا کریم علیہ السلام جا کے شہر دے دروازے دے سامنے بیٹھے نے کہ میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا، صحابہ ذرا میرے نال مل کے آواز لگاؤ نا۔ صحابہ کر دینے سونیا کیڑی آواز؟ فرمایا میرے نال اچھی ساری کلمے دا ورد کرو۔ صحابہ نے میرے نبی دے نال کلمے دا ورد کیتا کہ میرے نبی نے اچھی آواز دے نال فرمایا، او طائف وچ رہن والیو، او میں چاہنا ہوں تسی بھی کلمہ پڑھ لو، اللہ تھانو جہنم تو نجات عطا کر کے جنت عطا فرما چھڑے گا۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ طائف والے کی کہنا ہونا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو تیرے کلمے دی ضرورت نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دروازے دے سامنے بیٹھے رہے، 20 دن نبی پاک دروازے دے سامنے بیٹھے، 20 دن دروازے بند نے۔ 21واں دن ہویا، 21واں دن انہوں نے اتو پتھر سٹھنے شروع کر دیتے۔ طائف دی بستی والے پتھر سٹے آقا کریم علیہ السلام۔ 22واں دن ہویا نا، دروازے دے قریب جڑا پلر سی دے اتے چڑھ کے نا تے آواز دے کے آندے نے، او جوان تو کی چاہنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں چاندہ تھے وہاں تسی جہنم تو بچ جاؤ۔ میرے نبی دا اخلاق بے، وہ پتھر سٹ دے پہنے تو سرکار کی فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں چاہنا تسی جہنم دی آگ تو بچ جاؤ۔ آندے نے اے جوان اگر تینوں مال چاہی دا تو سانو دس، اسی تینوں مال دینے، پیسے چاہی دے نہیں تے دس، اسی تینوں دین واسطے تھے، سونا چاندی جو چاہی دے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سونا چاندی لین نہیں آیا، اگر میں چاہواں تے اب پہاڑ سونے دا بن کے میرے نال ٹرے، میں نے سونا چاندی نہیں چاہیے۔ جدو آپ نے فرمایا نا سونا چاندی، اور نے کہا جب تینوں سونا چاندی نہیں چاہیے پھر سانو تیرا کلمہ بھی نہیں چاہیے، چل نکل۔ نبی کریم علیہ السلام آپ دروازے دے سامنے بیٹھے، ان جدو 3 دن محاصرہ رہا، آقا کریم علیہ السلام دروازے دے سامنے بیٹھے، انہیں بوئے بند کر دیتے۔ پریشان نے کی کریے، کیڑے پاسے جائیے، سوچ دے پہنے ایک وچوں آندہ انج کریے دینا مذاکرات نہ کر لئیے، مذاکرات نہ کریے۔ کیویں مذاکرات کریے؟ ایک وچوں آندہ مذاکرات دے بہانے نال دروازہ کھولنے ہوں تو یک بار ہی نہ حملہ کر کے تو شہید کر دیں، قتل کر دیں گے۔ اجے مشاورت کر رہے سن کہ شہر طائف دا جڑا حاکم سی دی شہزادی آگئی، لڑکی آگئی۔ کتب تواریخ جو لکھیا زبور، تورات، انجیل دی عالمہ اور فاضلہ سی۔ آکے کہن دی یو میری بستی آلے ہو کی کرنا چاندے ہو؟ انہوں نے کہا ارادہ بھی مذاکرات دے بہانے بننے نکلی تینوں قتل کر چھڑی۔ انہوں نے کہا گل سن تسی چاندے کی ہو؟ کافی سالہ بعد، کم و بیش میں 10 سال بعد 11 سال بعد لگا روایت بیان کر، 10-11 سال بعد توجہ نہ سننا لگا۔ آج بیان کرنی پھر اگوں چالی پینی انشاءاللہ۔ اللہ توجہ، کئی بندے ایسے ہیں جنہاں پہلی واری شاید سنی ہوئے روایت ساری، توجہ نہ سننا۔
وہ لڑکی کہندی تسی دسو تسی چاہندے کی ہو؟ انہاں کہا اساں کی چاہنا چاہندے ہیں بھئی یہ اٹھ کے ٹر جائے ساڈا کام تے سیدھا ہوئے اسی اندر بہ گئے ہیں دروازے ساڈے بند نے تجارت ساڈی موقوف ہوئی پئی ہے اساں اور کی چاہنا ہے انہوں نے کہا اگر میں تہاڈی طرفوں نمائندہ بن کے جا کے گل کراں انہیں کہا تو سردار دا بیٹی تو انہیں کہا ہاں ابا میں زبور دی بھی عالم ہاں انجیل دی بھی عالم ہاں تے تورات دی بھی عالم ہاں میں 3 کتاباں دی عالم ہاں تے گل سن ابا او بندہ ہے عربی ایک کتاباں ساریاں آئیاں نے عبرانی چ تے جے نبی ہویا تے ایک کتاباں دا علم جاندا ہوئے گا تے جے انہوں نانا اینا کتاباں دا پتہ ہے جے نبی نہ ہویا تے انہوں کتاباں دا پتہ کو نہیں ہونا کہ میں سوال ہی ایسے کرنے نے جے نبی نہ ہویا تے انہوں جواب ہی نہیں ہونے تے آپ ہی غلامہ وچ پریشان ہو کے واپس چلا جائے گا تے توانوں کیڑی پریشانی توانوں اپنے ضرور ہاتھ رنگین کرنے پینے انہوں نے کہا بیٹی گل تیری بالکل ٹھیک لو جی دروازہ کھولیا اس لڑکی نے کیتا کی کتب تواریخ چاندہ لڑکی نے انج اپنی چادر لئی سر تے ہے سی مشرکان دی بیٹی ہے مشرکان دی پھر بھی چادر لے کے آئی حضور دی بارگاہ چاہیے تے چادر سر دے اتے لے کے نقاب کر کے پردہ کر کے نا تے چادر لے کے جدو آئی تو اس کیتا کی اپنی بغل دے تھلے ایک بت دے کے نا بت اتے چادر لئی تے بت بغل دے تھلے دے کے نا آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے جدو اج سامنے آئی نا آ کے کھڑی ہو گئی جو ہی آ کے کھڑی ہوئی میرے نبی نے ایک نظر ویکھیا تے حضور نظر پھیر کے کھلو گئے آقا کریم علیہ السلام نے جدو اس لڑکی والوں نظر پھیری نا تے بھائی عابد حسین اس لڑکی نے جڑا جملہ بولے وہ بڑا قابل توجہ ہے آکھ لگی تسی لطیف شریف اور حسین و جمیل انسان ہو تسا میرے والوں نظر کیوں پھیری ہے پھر جملہ سننا کچھ ضروری نہیں بندہ سورے جی پڑھے جملہ انجھ بھی سننا لائے آندھی ہے تسی لطیف شریف حسین جمیل انسان ہو تسا میرے وال نظر کیوں پھیری ہے کیوں میرے والوں نظر پھیری ہے سن غیبدان نبی دا جملہ آپ نے فرمایا بیٹی تیری بغل وچ ایک بوتے فرمایا تیری بغل وچ ایک بوتے فرمایا جب تک وہ بوت تیرے کو لو جدا نہیں ہوئے گا میں تیری طرف نظر نہیں کروں گا اور میں ایک تو آنو بھی جملہ بولنا چاہنا 70% گھراں دے وچ اج بھی بت ٹنگے تسی آکھو کہ مولوی جی کیویں گھوڑے بلیاں کتے او چاک مٹی دے بنے اساں شوکیساں وچ سجا کے رکھے کیا وہ بت نہیں بولو تو صحیح کڈنے تے مردی نال نے بول تو چھڑو نا جے رکھے جے اج جا کروں کڈ کے باہر سٹ دینا نا میرے نبی نے فرمایا جب تک تیرے کو اے بوتے فرمایا میں تیرے طرف نظر نہیں کراں گا لڑکی بول کے پتہ کیا آندھی ہے آندھی بہت خوب جی بہت خوب انہیں چوک کے بت پرا سٹیا جو بت پرا سٹیا تے میرے نبی نے پھر نگاہ نبوت تو دے ول کی تھی میں کیا جدو میرے نبی نے نگاہ نبوت ادھر کی تھی کام تے ادھا ہی بن گیا سی جدے وال میرا نبی نظر کر لوے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اس لڑکی وال نگاہ کی تھی ہے میری سرکار نے فرمایا بیٹی بہ جا بیٹی بہ جا جدو سرکار نے فرمایا بیٹی بہ جا کہ لڑکی بول کے آکھن لگی آندھی ہے جناب پہلے بین دے حقدار تسی ہو تو ہاڈا حق بندا ہے کیونکہ تسی میرے تو بڑے ہو تسی بہ جاؤ جدوں اس لڑکی نے اتنا جملہ بولیا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے نے میرے نبی مسکرا پے میرے نبی نے مسکرا کے صحابہ ول ویکھ کے فرمایا لڑکی مؤدب کلمہ پڑھ کے ہی جائے گی اے لڑکی مؤدب کلمہ پڑھ کے جائے گی میری سرکار تشریف فرماؤ گے آقا بہ گئے جدوں میرے نبی بیٹھے کہ لڑکی بھی سامنے بہ گئی اے لڑکی بول کے آندھی ہے سچ سچ دسو تسی کون ہو میرے نبی نے فرمایا بیٹی سن فرمایا محمد الرسول اللہ فرمایا میں
محمد اللہ دا رسول ہاں۔ جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا ہے، لڑکی سرکار دا تعارف سن کے کہکا مار کے ہسی، زور زور نہ ہسنا شروع کیتا۔ جدو لڑکی ہسی ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں ہسن والی تے گل کیتی کوئی نہیں، تے دس تو ہسی کیوں ہے؟ آندھی ہے میں ہس دی اس وجہ تو پئیاں کہ تہاڈے ورگا شریف انسان ایڈا بڑا جھوٹ بولدا پیا ہے، میں تے تاں ہس دیاں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی سن لے میں اللہ دا نبی ہاں، نہ میں خود جھوٹ بولنا وا نہ جھوٹ بولن والیاں نو میں پسند کرنا وا۔ فرمایا نہ خود جھوٹ بولنا تے نہ جھوٹ بولنے والیاں نو پسند کرنا۔ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں۔ آکھن لگی تسی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا گل سن، تیرے کل کیڑی ایسی نشانی ہے جدی وجہ تو میری نبوت نو پہچانے گی؟ کوئی ہے ہی؟ آندھی ہے جی میرے کل کئی نشانیاں۔ فرمایا دس۔ آندھی ہے جناب اگر تسی اللہ دے نبی ہو، اگر اللہ دے نبی ہو تو اے دسو زبور وچ تہاڈا نام کی ہے؟ زبور وچ تہاڈا نام کی ہے تے اس نام دا معنی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ خصوصاً جڑے طالب علم ہو سکولاں وچ پڑھنے لے اے جملے یاد کرنا، اپنے آقا دی عظمت تے شان لے۔ لڑکی بول کے آکھن لگی جناب جے تسی اللہ دے نبی ہو، جے اللہ دے نبی ہو تے دسو زبور وچ تہاڈا نام کی ہے تے او دا معنی کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی سن زبور وچ میرا نام ہے الماہی، الماہی۔ آدھیے اے دا معنی کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے دا معنی ہے باطل نو مٹان والا۔ فرمایا اے دا معنی ہے اے باطل نو مٹان والا۔ جدو میری سرکار علیہ السلام آپ نے اے معنی دسیا ہے، لڑکی بول کی آندھی اے ہور دسو دوسرا نام کی ہے زبور دے اندر؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی سن لے زبور دے اندر میرا نام احمد بھی ہے، زبور دے اندر میرا ایک نام الماہی ہے، دوسرا نام میرا احمد ہے۔ آندھی ہے بہت خوب جناب دسو اے تورات وچ تہاڈا تورات دے وچ دو حرف نے، ایک حرف دا نام ہے ماز، ماز دسو اے دا کی معنی ہے؟ ماز ماز دسو اینا دا کی معنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی تورات دے اندر اللہ نے جڑا ماز ماز دا لفظ استعمال کیتا ہے، ہر میں ماز ماز اے دا ایک دا معنی احمد ہے، دوسرے دا نام محمد ہے۔ ہر میں ماز ماز بھی میں ہر میں الماہی بھی میں احمد بھی میں ہر میں بیٹی سن لے آسمانوں تے میرا نام احمد ہے، زمین تے میرا نام محمد ہے۔ آندھی اچھا اور اس تو علاوہ میرے نبی نے فرمایا دو حرف اور بھی ہیں انہیں تورات وچ۔ آندھی کیڑے؟ فرمایا ایک دو حرف نے تاب، تاب۔ آندھی یہ تاب، تاب دا کی معنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دا معنی اتیب، اتیب ادا معنی ہے پاکیزہ اور پاکیزہ، صاف ستھرا۔ آندھی یہ بہت خوب دسو انجیل تھوڑا نام کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی سن انجیل وچ میرا نام ہے فارقلیت، فارقلیت، فا الف را قاف دو نقطیہ لام یا اور تو جنہوں اپنی زبان توئیں آندے ہو تسی فارقلیت۔ آندھی یہ دا معنی کی ہے؟ آپ نے فرمایا دا معنی ہے حق اور باطل وچ فرق کرنے والا۔ آندھی یہ بہت خوب۔ آندھی یہ آخری نبی دی ایک علامت ہوروی ہے، ایک علامت تو دی اور آپ نے فرمایا ہو کی 10۔ آندھی ہے جدو عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے گئے سن تو آپ نے جانیا فرمایا سی میں چلے ہاں تے میرے بعد ایک آئے گا، ایک عربی رسول آئے گا جدہ نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا اور وہ دے والدین وصال کر جانا۔
دسو تواڈے والدین ہیں کہ وصال کر گیا؟ فرمایا بیٹی سن، عیسیٰ نبی نے جدیاں بشارتاں دتیاں نے میں محمد مصطفیٰ آئی ہاں، میرے والدین وصال کر چکے ہیں۔ جدو آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ بولے ہیں، لڑکی کہنے لگی اے دسو عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ہور بھی دسیا سی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آندھی وہ میں دسا کہ تسا دسنا؟ فرمایا وہ بھی میں ہی دسنا تینا۔ آندھی جی کی؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی او دے امتی صفحہ بن کے نماز انج پڑھن گے جی میں فرشتے صفحہ بن کے نماز پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا بالکل او جنہ دی گل کیتی، فرمایا وہ میرے آسیا بانیا میرے نال آ جڑے میرے پیچھے صفحہ بن کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دینے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے جدو جملے بولے نا تو کہنے لگی جی ایک علامت ہو رہی دی۔ آپ نے فرمایا کی؟ آندھی میں اپنی کتاباں پڑھیا ہے کہ اس نبی دے دعا موڑیاں دے درمیان مہر نبوت ہے۔ او بخاؤ، میرے نبی نے فرمایا وہ مہر نبوت ہے میرے دعا شانیاں دے درمیان ہے۔ جدو اس لڑکی نے مہر نبوت ویکھی مصطفیٰ دا کلمہ پکار اٹھی۔ اللہ حضور دا جدو کلمہ پڑھیا نا یارو، کلمہ پڑھ کے نا واپس اپنے شہر وال ٹوڑی تے بول دی کی جاندی آندھی یہ او میرے قبیلے آلے ہو، اگر نجات چاندے ہو تے جلدی کرو کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ دے قدمات تے بکھر جاؤ۔ جدو اندر گئے لڑکی اندر گئی نا تے جڑا سی نا سردار او دے بیٹے سن چار، اس لڑکی دے چار پراس انہیں چون وہ اب دیکھو یا کی کر رہی تھی، یہ چنگی ساڑی نمائندہ بن کے گئی سی او دا کلمہ پڑھائی۔ انہیں کیا بیٹی چھڑ دے؟ انہیں کیا نا با کلمہ پڑھایا ہوئے محمد مصطفیٰ نے، محبت نہ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو ذرا، کلمہ پڑھایا ہوئے سرکار نے تو پھر چھڑ دیا ہی نہیں ہو سکتا۔ باپ نے جڑا ظلم کی انہیں کہہ دا سجات کلم کرو، سجات وڑ دیتا، ہون چھڑ دے کلمہ۔ انہیں کیا با ایک ہاتھ وڑے دوجہ بھی وڑ، او دے پرانے دوسرا ہاتھ بھی کلم کیتا ہے، لڑکی پھر بھی کلمہ پڑھ دی، سجا بازو کلم کر دیتا، لڑکی پھر بھی کلمہ پڑھ دی، کھبا بازو کلم کیتا، لڑکی پھر بھی کلمہ پڑھ دیئے، لڑکی دا سجا پیر کلم کیتا، لڑکی پھر بھی کلمہ پڑھ دیئے، کھبا پیر کلم کیتا، لڑکی پھر بھی کلمہ پڑھ دیئے، لڑکی بول کی آن دیئے او میرے پراؤ توڑے تو جو ہندہ تسی کر لو، بول کے کی آن دیئے توڑ دو تم ہڈیاں میری سبھی پر دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ آدھی ہے توڑے تو جو ہندہ تسی کر لو پر میں محمد مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑا گی۔ پرا مارن لگ پہ، پرا مار دینے آدھے نے کلمہ چھڑ، لڑکی آدھی ہے او پراؤ توڑے تو جو ہندہ کر لو، کل سنو میں دنیا چھڑ دیا تے گزارا ہو سکتا ہے پر سرکار نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ لڑکی بول کی آدھی ہے جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکتا ہے گزارا، جے چھڑ دیواں دنیا، بولو ذرا جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکتا ہے گزارا پر محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، اے محمد نو چھڑیاں۔ انہاں ظالمہ کی کیتا، لڑکی نو قتل کیتا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایک کپڑے وچ ٹکڑے پا کے دروازہ کھول کے سرکار وال سٹ دیتا۔ جدو میرے نبی نے اس بچی دے جسم میں ٹکڑے ویکھے، آقا کریم دی اکھاں جو آنسواں دا سیلاب مڑایا، میرے نبی نے سارے جسم نے گوشت دے ٹکڑے اکٹھے کیتے، اتے اپنی مزمل والی کملی پائی، میرے نبی نے اپنی چادر اتے رکھی۔ جدو آقا کریم علیہ السلام نے چادر اتے رکھی، آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ ایتھے قبر کڈو، قبر کڈ کے جدو ایک ٹکڑے اٹھا کے قبر رکھ رہے سن، اینی دیر نو اس شہر والیاں نے پھر دروازہ کھولیا ہے، ایک حبشی نو قتل کر کے انہاں کو بھی مصطفیٰ وال سٹ دیتا۔ صحابہ کہنے لج پالا اے پتہ نہیں کون ہے، اینو کیوں سٹیا گیا ہے، پتہ نہیں یہ مسلمان
مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اتنا جملہ بولے ہے اسے ٹائم جناب جبریل آئے. کلے نہیں آئے, 70,000 فرشتے لے کے آئے. کہنے نے سونے اللہ پہ فرماندا ہے جی میں اس بچی نے تھوڑا کلمہ پڑھیا ہے, اس حبشی غلام بھی اس بچی دی استقامت دیکھ کے تھوڑا کلمہ پڑھ لیا. سرکار جی میں اس کلمہ پڑھے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چت کی تھی حضور جی میں اس لڑکی تھوڑا کلمہ پڑھے اے سبزی غلام بھی اور لڑکی دی استقامت ویکھ کے کلمہ پڑھے. آقا کریم علیہ السلام نے اس حبشی نے بھی دفن کیتا. دن گزریا, اگلا دن ہویا نا صبح دا ٹائم جناب جبریل آ گیا. عرض کر دینے آقا اے طائف والے نے پروگرام بنایا ہے, تھوڑی دیر تو بعد سرکار وہ اپنے دروازے کھولنے والے نے تے اونا دے کول کئی 100 خون خار کتے نے جنہ پروگرام بنایا کہ دروازے کھول کے کتے توڑے تے چھڑے جان جا. بس اتنی گل کی تھی, ادھر انہاں دروازے کھولے تے کتے خون خار نبی پاک وال دوڑے. علامہ ریاوی نے لکھیا کہ اندھے نے جدو کتے سرکار وال دوڑے نا, جدو سرکار دے قریب آئے تے میرے نبی نے کی فرمایا جدھروں آئے ہو واپس پلٹ جاؤ. آئے فرمایا واپس پلٹ جاؤ. کتے واپس دوڑے پلٹے جا کے شہر والے تے جڑ گیا شہر والے, حتیٰ کہ شہر والے شہر چھڑ کے نس گئے. دوڑے کوئی کمرے آج کوئی کسی پر چھپ گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے شہر میں داخل ہوئے. حضور داخل ہوئے 500 دے بعد 500 بوتیں میرے نبی نے توڑے. علامہ ریاوی فرماندے نے سرکار بوت توڑ رہے سن تے شہر والے جڑے نسے سن واپس آ گئے. شام دا ویلا سی واپس آئے. انہاں دے ہتھاں وچ جو کچھ ہے سی انہاں صحابہ کرام نو مارنا شروع کیتا. ایک حبشی غلام اس ظالم دے ہاتھ وچ ایک اونٹ دے ران دی ہڈی سی, اس ظالم نے وہ ہڈی چوک کے سرکار دی اس جگہ تے ماری. خون دا فوارہ جاری ہویا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ ظالم پتھر مارن وٹے مارن صحابہ اکرام نے, صحابہ بھی زخمی, آقا کریم بھی زخمی. حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام طائف بستی تو باہر نکلے. جدو آ کے باہر بیٹھے میں اس پہاڑی دی بھی زیارت کی تھی جس پہاڑی دے دامن چ میرے نبی تشریف فرما ہوئے سن. آقا کریم علیہ السلام آج اتھے چھوٹی جی مسجد بنی ہوئی, چھوٹی مسجد آج بھی طائف دی بستی چو موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام جدو جا کے اتھے بیٹھے نا جی 5 فرشتے حضور دی بارگاہ چ, پانی ہوا اور اگ والے فرشتے اور جناب جبریل اور میکائیل 5 فرشتے سرکار دی بارگاہ چاہے. ہوا والا فرشتہ کردہ سرکار اجازت دیو میں انہی کو ہوا چلاواں کہ پوری بستی اڑا کے لے جاؤں. میرے نبی مسکرا پہ فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا. پانی والا فرشتہ حضور اجازت دیو اتنا پانی برساواں کہ ڈوب کے مر جان. میرے نبی نے فرمایا میں زحمت بن کے نہیں آیا. آگ والا فرشتہ حضور اجازت دیو اتنی کو آگ برساواں کہ پوج جان. فرمایا زحمت بن کے نہیں آیا. میکائیل تے جبریل عرض کہتے ہیں حضور اجازت دیو جی میں پہلیاں قومانو اسی گاچی کر کے لے گئے نا آسمان تے اتوں جا کے پٹھے کر کے سٹھے ہے تے انہاں دے کتیاں دیاں تے بلیاں دیاں تے ککڑاں دیاں آوازاں آسمان دے فرشتیاں سنیاں سن. اجازت دیو اس پوری طائف دی بستی دی گاچی کر لئیے آسمان تے لے جا کے پٹھیاں سٹ دئیے. میرے کریم نبی نے جبریل تے میکائیل دی گل سن کے میرے نبی مسکرائے تے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا جبریل تے میکائیل میں زحمت بن کے نہیں آیا, رحمت بن کے آیا. صحابہ کہندے نے ساتھ کی تھی آقا انہاں تانوں لہو لوہان کیتا ہے تسی آقا پھر بھی حضور انہاں واسطے بد دعا کرو. صحابہ کہندے نے آقا کریم علیہ السلام نے جدو ایک جملہ سنیا نا تے میرے نبی نے ہاتھ چکے. صحابہ کہندے نے اسی اپنے دل چ اساں کہ اللہ ہن ہاتھ چکے ہن تباہ ہوئے ہوئے. کہندے نے ادھر آقا کریم نے ہاتھ اٹھائے تے عرض کی تھی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ اس میری قوم نو ہدایت دے منو نہیں جان دے. ادھا ترجمہ پنجابی دے ایک شاعر نے بڑے اپنے اندازے کیتا. کہندے نے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کی تھی یا اللہ انہاں نو ہدایت دے اے منو نہیں جان دے اے پتھر مار دے نے میں انہاں واسطے دعاواں کرنا. پنجابی دا شاعر بول کے کہندا میرے نبی نے فرمایا پتھر مارن
والیا یارا تے جے تو میرے ول اوے لاواں نال میں سینے تینوں تے تو سدھائی جنت جاویں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ دا ہر فعل امت دی تعلیم واسطے وہ یاد رکھنا، ہر فعل امت دی تعلیم واسطے اپنے اخلاق بہتر کرو۔ اور حدیث شریف وچ آندا آقا کریم علیہ السلام نے جدوں صحابہ عرض کیتی نا آقا انہاں واسطے بد دعا کرو تے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ انہاں نوں ہدایت عطا فرما، مینوں نہیں جان دے۔ صحابہ عرض کیتی سرکار ہو تانوں پتھر مارن تسی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے غلاموں جو میں جان رہے ہیں تسی نہیں جان دے۔ حضور کو فرمایا آج جڑے پتھر مار دے نے انہاں دیاں اولاداں وچوں ہی اٹھ کے میرا کلمہ پکارن گے۔ تو گرامی قدر حضرات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ چونکہ وڈی 11ویں شریف دا مہینہ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال ہوئے گا۔ اللہ میری توڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔